مالک بن حارث جو ایک مالک اشتر نخعی کے نام سے مشہور ہیں، جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خاص اصحاب اور آپ کے لشکر کے کمانڈروں میں سے تھے۔ ان کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شجاع تھے، لیکن اس سے بھی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شجاعت ان کے صبر و استقلال پر غالب نہیں آتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مالک اشتر کو مصر کا عامل بنا کر وہاں روانہ کیا تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے ان سے عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا کھاتے ہی مالک اشتر مسموم ہو کر گرنے لگے تو آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تو نے کس کے کہنے پر مجھے زہر دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب مالک ایک بہادر، نڈر، تجربہ کار اور بے باک لیڈر تھے، اور آپ نے بہت ساری اسلامی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ انہی جنگوں میں سے ایک یرموک کا معرکہ تھا کہ جس میں آپ کی ایک آنکھ میں تیر لگا، اسی وجہ سے آپ کو اشتر کہا جاتا ہے۔ آپ جنگ جمل میں بھی شریک تھے۔ مالک اشتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے بہادر سپہ سالاروں میں سے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تمام جنگوں میں شانہ بشانہ لڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پالیسیوں کے بھی خلاف تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث نہ تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں سیدنا ابو ذر غفاری کی حمایت اور کوفہ کے گورنر پر اعتراض کرنے کے جرم میں انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، جہاں سے یہ شہر خمس میں جا کر بس گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ وہاں سے واپس آئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو ہی کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمان کے خلاف ہونے والے قیام کے دوران ان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان کے حامیوں نے ان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیوں کے خلاف بولنے والے صحابہ کرام بے شمار تھے، مگر ان کے قتل میں ملوث صحابہ نہیں تھے۔ حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد لوگوں کو سیدنا علی کی بیعت کی طرف دعوت دینے والوں میں بھی مالک اشتر سر فہرست تھے۔ حضرت علی کی خلافت ظہری کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر کے کمانڈروں میں تھے۔ آپ کی حکومت کے دوران مصر کی گورنری پر منصوب ہوئے حضرت علی نے آپ کو خدا کی تلوار کا لقب دیا اور عہد نامہ مالک اشتر نامی مشہور عہد نامہ جسے آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا، تاریخ میں مثبت ہے۔ مالک اشتر مصر پہنچنے سے پہلے ہی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بیٹے ابراہیم بھی مشہور جنگجو گزرے، وہ بھی اہل بیت کے محبان میں سے تھے اور مختار ثقفی کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں سے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر یہ معاویہ بن ابی سفیان کی فوجوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے معاویہ کے خیمے تک جا پہنچے۔ جب معاویہ بن ابو سفیان نے جنگ کا پانسا اپنی طرف سے سرکتے ہوئے دیکھا تو اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اپنے نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کر دو۔ یہ ایک طرح سے صلح کی جانب اشارہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا قاصد بھجوا کر مالک اشتر کو واپس بلوانے کا پیغام بھیجا، لیکن مالک اشتر نے ہر بار یہ کہہ کر آنے سے منع کر دیا کہ مجھے کچھ مہلت اور دی جائے تو میں حق و باطل میں فرق واضح کر کے ہی واپس پلٹوں گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واپس بلا لیا۔ مالک اشتر جنگ صفین سے واپسی کے بعد ایک جزیرہ میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ ان دنوں محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصر کی گورنری کر رہے تھے۔
لیکن مصر کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب مالک اشتر پر پڑی، اور آپ نے مالک اشتر کو لکھا کہ فوراً مصر جا کر محمد بن ابی بکر سے مصر کی کمان لو اور دفاعی حکمت عملی کو مضبوط کرو۔ چنانچہ یہ فرمان سنتے ہی مالک اشتر فوراً وہاں سے نکل کر مصر کی جانب رواں دواں ہوئے۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کو یہ خبر ملی کہ مالک اشتر مصر کی جانب رخت سفر باندھ چکے ہیں تو معاویہ بن ابی سفیان جان گئے کہ اب مصر ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ مالک اشتر کی انتظامی اور دفاعی صلاحیتوں سے وہ بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے مصر کے راستے میں مالک اشتر کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایک آدمی کو رقم دے کر لالچ دیا اور کہا کہ اگر تم مالک اشتر کو کسی طرح سے ختم کر دو تو میں تم سے تمہاری زمینوں پر جو مالیات اور لگان وصول کرتا ہوں وہ معاف کر دوں گا، اور تمہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ اس شخص نے مالک اشتر کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب مالک اشتر وہ کھانا کھا کر مسموم ہوئے اور گرنے لگے تو اس شخص نے اسی وقت معاویہ بن ابی سفیان کو لکھ دیا کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، مالک کو کوئی کیا پہچان سکتا ہے؟ مالک کیا شخص تھا؟ خدا کی قسم، اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگے گراں ہوتا کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا۔ ہائے افسوس، کیا آدمی تھا! اور جب معاویہ بن ابی سفیان کو مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ علی کے دو بازو تھے، ایک عمار بن یاسر جس کو صفین میں قطع کر دیا گیا تھا، اور ایک مالک اشتر جس کو اب قطع کر دیا گیا۔